تابعی بزرگ کا بیان ہے کہ مجھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کا بڑا شوق تھا، لیکن بس کچھ وقت نہیں نکل سکا۔ آپ فرماتے جب اللہ نے موقع عنایت فرمایا تو تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے کوفہ تشریف لا چکے تھے، اور کہتے ہیں جب میں کوفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے گیا تو وہ رمضان کا ماہ تھا۔ تو آپ فرماتے جب افطار کا وقت آیا تو بڑا پرتکلف کسی امیر کا وہ لنگر خانہ تھا جہاں میں نے روزہ افطار کیا، انواع اقسام کی نعمتیں موجود تھیں۔ آپ فرماتے جب روزہ افطار میں کر چکا نا اور نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے میں مسجد میں گیا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد کونے میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں، بڑا خوبصورت چہرہ ہے، دیکھ کے خدا یاد آئے۔ لیکن جب دیکھا تو ان کے سامنے لکڑی کا ایک پیالہ پڑا ہے جس میں جوں کے ستو بھگوئے ہیں، اور حضرت اس سے اپنا روزہ کھول رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حالانکہ روزہ وہ کھول رہے تھے لیکن تکلیف مجھے ہوئی کہ سارے دن کا روزہ ہے، اتنی طویل بھوک اور اس قدر زیادہ سخت کھانا۔ تو کہتے ہیں میں ان کے چہرے کی نورانیت پر، ان کے چہرے کی پاکیزگی پر میں تو فدا ہو چکا تھا، اتنا خوبصورت چہرہ تھا ان کا، چمک رہا تھا۔ تو کہتے ہیں ان کی وہ جو محبت ہے مجھے کھینچ لائی۔ تو کہتے ہیں میں نے جا کر عرض کی حضور سارے دن کا روزہ ہے، ایسے ہمارا ہوتا ہے نا جی سارے دن دیسی بھوکے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے بھی جا کر کہا میں حضور سارے دن کا روزہ ہے تو آپ اتنا سخت کھانا کھا رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کھانا نہیں ہے تو یہ بالکل مسجد کے تھوڑا سا آگے جا کے مسجد کے بالکل قریب کسی امیر کا لنگر خانہ ہے اور وہاں انواع اقسام کی نعمتیں موجود ہیں، تو آپ وہاں چل کے اپنا روزہ افطار کریں، اتنی طویل بھوک کے بعد اتنا سخت کھانا تو نہ کھائیں۔ تو آپ فرماتے انہوں نے مجھے آگے سے جواب دیا کہ میں دنیا کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں اور میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ کہتے ہیں ان کی محبت ایسی غالب آئی، ان کے انکار کرنے کے باوجود بھی میں نہیں رک سکا۔ تو کہتے ہیں میں نے نماز مغرب پڑھی اور میں اس لنگر خانے میں واپس گیا اور وہاں جا کر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس لنگر خانے کے انچارج کون ہے اس کو چلانے والے، کون اس کو دیکھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا گیا، بڑے خوبصورت تھے وہ بھی۔ کہتے ہیں بتایا گیا کہ اس لنگر خانے کو چلانے والے یہ ہیں۔ کہتے ہیں جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے جا کر عرض کی حضرت آپ کا اتنا بڑا لنگر خانہ ہے، خاص و عام آ کے آپ کے لنگر خانے سے روزہ افطار کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، انواع اقسام کی نعمتیں موجود ہیں، تو سخاوت کا ایک دریا بہہ رہا ہے آپ کے لنگر خانے میں، لیکن پاس ہی مسجد میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں، بڑے خوبصورت چہرے کے وہ مالک ہیں، تو سارے دن کا طویل جو ہے نا وہ ایک روزہ ہے، طویل ایک بھوک ہے، تو ان کے سامنے لکڑی کے پیالے میں جوں کے ستو بھگوئے ہیں جس سے وہ روزہ کھول رہے ہیں۔ حالانکہ روزہ وہ کھول رہے تھے لیکن تکلیف مجھے ہو رہی تھی کہ سارے دن کی بھوک اور اتنا سخت کھانا۔ تو میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت آپ لنگر خانے میں تشریف لے چلیں، تو وہاں انواع اقسام کے کھانے پکے ہیں تو آپ وہاں سے اپنا روزہ افطار کریں۔ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے آگے سے مجھے جواب دیا ہے کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں اور میں دنیا کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں۔ تو تابعی بزرگ کہتے ہیں وہ جو لنگر خانے کے انچارج تھے نا، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اپنا تعارف کروایا۔ تو کہتے ہیں کوفہ کس نیت سے آپ تشریف لائے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا میں یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا میں ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں وہ نوجوان آگے سے مجھے پوچھتے ہیں کہ اس سے پہلے تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے؟ تو تابعی بزرگ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں دیکھا۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ جن کو تو مسجد میں جو کہ ستو کھاتا چھوڑ کے آیا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میں ان کا بڑا بیٹا امام حسن ہوں، اور یہ لنگر خانہ جس سے تو ان کے لیے کھانا مانگنے آیا ہے یہ لنگر خانہ بھی انہیں کا ہے۔ ہائے ہائے حضرت یہ تھا ہمارے اسلاف کا روزہ، کھانا نہیں حضرت، کھلانا اور خوب اپنے اللہ کو یاد کرنا۔ لیکن میں کسی کی کیا بات کروں، اپنی کروں گا حضرت، کھلانا تو دور دور تک نہیں ہے، بس کیا ہے کھانا ہے اور عبادت بھی نہیں ہے۔ اپنا رمضان ضائع نہ کرو۔
میں نے کل بھی آپ سب سے یہی عرض کیا تھا، حضرت یہ کھانے کو 11 ماہ مل جائے گا، لیکن یہ نماز تراویح رمضان کا تحفہ ہے حضرت. کیا آپ کو 11 ماہ کا تراویحیں پڑھنے کے لیے؟ یہ رمضان کا تحفہ ہے بھائی. کیوں ہم نہیں تراویح پڑھ رہے ہیں؟ اور یہ کوئی ایک نہیں، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، کشف المحجوب پڑھیں، عوارف المعارف پڑھیں، آپ دنگ رہ جائیں گے ہمارے اسلاف کا روزہ ہوتا کیسا تھا. یہ بار بار نہیں، یہ بہار آنی. ہاں یہ بہار آئی ہے. یہ تراویحیں صرف رمضان کا تحفہ ہے. یہ 11 ماہ تو نہیں یہ معاملہ ہوگا کہ نوافل پڑھو تو فرضوں کا ثواب اور فرض پڑھو تو 70 گنا ثواب. نہیں، یہ رمضان کا تحفہ ہے. یہ اللہ سب کو لمبی زندگی دے، اللہ سب کی مشکلیں آسان کرے، اللہ ہمارے ملک کو کورونا سے نجات دے. زندگی کا کیا پتہ ہے، میں کسی کی بات کیا کروں، میں اپنے گھر کی بات کروں گا. پچھلے رمضان پہ میرے والد گرامی، میرا تصور بھی نہیں تھا کہ میرے والد صاحب اگلے روزے ہمارے ساتھ نہیں رکھ سکیں گے. میرے پیر و مرشد کے برادر اصغر حضرت علیم الحق ایڈوکیٹ، ہمارا تصور بھی نہیں تھا کہ علیم صاحب یہ روزے ہمارے ساتھ نہیں رکھ سکیں گے. بھائی اس کو غنیمت جانا. یہ جو انگلیاں یہ جو موبائل پہ ٹک 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 چل رہی ہیں، کیا یہ اس طرح نہیں چل سکتی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ خوب محنت کرو، خوب محنت. شہری میں بھی ہم اتنا کھاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے حضرت. فجر کی نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتی. بس ہم منتظر ہوتے ہیں سحری ختم ہو، بس ہم اور چارپائی ہو، بس ختم. نہیں بھائی، یہ سحریاں یہ سرگیاں کام بار بار آنی ہیں. اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو. یہ موقع ہے، یہ موقع ہے. اج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے، ٹوک انوکھڑے ٹکنے نہیں، ٹر پئیے تے منزلاں مک جاون، گھر بیٹھے دے پینڈے مکنے نہیں. اج آؤ کریے، آؤ کریے، اج محنت کریے، آؤ محنت کریے، آؤ اپنے اللہ نو راضی کریے، آؤ اپنے اللہ نال لولا لے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی جانا ہے، اتنے نہیں رہنا کوئی، جانا ہے تو آؤ جتھے جانا ہے وہ تیاری کریے. آؤ جتھے جانا ہے وہ تیاری کریے. آؤ جتھے جانا ہے وہ تیاری کریے. آؤ حضرت جتھے جانا ہے وہ تیاری کریے. اپنے اللہ نو راضی کریے، اپنے اللہ نو راضی کریے. عذر بہانہ چلنا نہیں، جو آکھے سو کریے. دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو کول کول مریے. اج اپنے اللہ نو راضی کرو، اپنے اللہ نو راضی کرو. اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں پکی اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد.